کیوں عورتیں جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتی یا کیوں مرد صحیح سے سمجھا نہیں پاتے یا معاشرے میں اس طرح کے کیا مسائل ہیں کہ دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں حکم ہے تو پھر معاشرے میں اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا یا اس مرد کو اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی وقار صاحب. یہ معروف اسلامک اسکالر ہے اور بہت شکریہ ان کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انہی سے جانیں گے کہ دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے, اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انفرادی طور پہ ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے اور ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. ہمارے ہاں بہت سارے علوم و فنون پر کام ہوا ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہم آج بھی ایک بیمار اور ناقص سماج کا حصہ ہیں. ہمارا سماج جو ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے, وہ صحت مند قدروں کا حامل نہیں ہے, وہ بیمار ہے, وہ معذور ہے. آپ اس کی بیماری کو 100 طرح کے نام دے سکتے ہیں. تو لہذا ہمارے معاشرتی قدریں جو ہیں کچھ ہندوانہ ہیں, کچھ ملحدانہ ہیں, اور کچھ جو ہے ہماری جو جدید نسل ہے مغرب سے متاثر ہے. اچھی بات سے متاثر ہونا چاہیے, وہ مغرب ہو یا مشرق ہو, کوئی آگے نہیں, لیکن ایسی چیزوں میں ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی اصل کو بھی کھو دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ آپ نے ایسا موضوع رکھ دیا کہ مجھے کچھ سچی باتیں کرنی پڑیں گی. اب ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے لڑکی کا کہ اگر مرد دوسرا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے تو وہ تو لڑکی برداشت کر لیتی ہے, نکاح کر لے تو وہ برداشت نہیں کرتی. اچھا, اب یہ حقیقتاً کیا ہے کہ مائنڈ سائیکالوجی کے ساتھ ہے سارا کا سارا. آپ اگر عرب کی کسی ملک میں جانا ہوا ہو, آپ دیکھیں وہاں خواتین کا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں. یہاں خواتین کا مائنڈ سیٹ تو قبضہ گروپ والا نہیں ہوتا جس طرح جو لوگ پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں, یہ قبضہ گروپ والا مائنڈ سیٹ بن گیا. اب وہ سمجھتی ہے کہ خاوند پہ اس کا قبضہ ہو گیا. حقیقتاً یہ ہے بالکل اس کا قبضہ, اس کی محبت کا قبضہ, اس کے حقوق کا قبضہ ہونا چاہیے, لیکن اتنی ایک گلی چھوڑی جائے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول اجازت دے رہا ہے تو وہ اس چیز کو برداشت کرے. ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی بڑا عیب کر دیا گیا, بڑے سے بڑے معاملے میں طلاق نہیں ہوتی. یہ پتہ لگ گیا کہ کسی شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہے تو پچھلی بیوی بچے پورا گھر طلاق ہو جاتا ہے. بچوں کو شوہر کے خلاف کر دیا جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی بہت بڑا تباہی بتا دی. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں گرو اپ کرتے ہوئے بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. یہ ہماری ایک معاشرتی خرابی ہے کیونکہ دینی تعلیم و تربیت کا نظام ہے نہیں. اس معاشرتی خرابی نے تباہی کر دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری شادی لازمی ہے, یہ کون کہتا ہے؟ جس طرح ہمارا معاشرتی خرابی ہے اسی طرح ہمارے مذہبی لوگوں کی فکر بھی بڑی ناقص ہے. اسلام نے تو کہیں نہیں کہا 4 شادیاں کرو یا 6 شادیاں کرو. بھائی پہلے کئی 100 شادیاں ہوتی تھی. اسلام نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے, میکسیمم 4 ہے. لیکن جو اسلام نے قرآن نے تجویز کیا وہ 1 شادی. قرآن مجید نے خود کہا کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی خوف ہو کہ 1 سے زیادہ کرو گے تو ان میں عدل نہیں کر پاؤ گے, تو لہٰذا پھر تم 1 کرو. اور دوسرے مقام پر خود قرآن نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے, لہٰذا 1 پر اکتفا کرو. اب اس میں ایک پہلو یہ آتا ہے, عدل کے معنی جو ہے نا ہمارے یہاں متعین عدل کیا ہوتا ہے. یہ ایک حدیث پاک میں ہمیں اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا. آپ کی 9 ازواج کی بیعت وقت آپ کو اختیار تھا کہ آپ جب جس زوجہ کی طرف چاہیں آپ قیام فرما لیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اوپر لازم فرما دیا کہ نہیں میں عدل سے چلوں. ہر ایک کو برابر باری کے ساتھ تشریف لے جاتے, ہر روز ایک زوجہ کے پاس قیام فرماتے. اچھا, پھر کوئی شاید دینی ہوتی, خرچ دینا ہوتا, بانٹنا ہوتا, تو ہر ایک کو برابر دیتے. پھر اس کے بعد ایک دعا کرتے, وہ دعا میں نے آپ کو بتانی ہے, وہ بہت خوبصورت دعا ہے اور وہ سنت نبوی شادیوں کے معاملے میں بس وہ خلاصہ ہے وہ دعا. اس کے بعد ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ پوری بات ہو گئی. یہ جب تقسیم فرماتے تھے نا, سب کو تقسیم فرما کے پھر دعا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میں ایک انسان ہوں, میں نے اپنی پوری کوشش کے مطابق ان تمام نے عدل کے ساتھ ہر شے تقسیم کر دی ہے, لیکن اگر میرا رجحان قلبی رجحان کسی ایک زوجہ کی طرف دوسری نسبت زیادہ ہے, یعنی میں اگر قلبی رجحان میں انصاف نہیں کر پا رہا تو میں ایک انسان ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرمائے. اب اندازہ کر لیں احتیاط کا, یعنی جو کچھ ہے وہ برابر تقسیم کر رہے ہیں,
اور جو توجہ قلبی رجحان یا وابستگی یا محبت ہوتی ہے کسی بھی شخص کسی بھی بیوی سے انسان کی، اس کے لیے موافقت کے طلبگار ہیں کہ باری تعالیٰ اگر ایک کی طلب اور ایک پر کی طرف رغبت زیادہ ہے دوسرے کی نسبت تو مجھے معاف فرما. اس سے یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہیں تو کسی ایک کے ساتھ قلبی لگاؤ کا زیادہ ہونا یہ ناجائز بات نہیں ہے، یہ فطری تقاضا ہو سکتا ہے. آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ انصاف تو وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے، اپنے پرانے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، بچے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر مجبوراً میں بیوی کو طلاق بھی لے، طلاق کے اوپر نوبت آ جاتی ہے. تو یہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ یہ بالکل ناجائز کام ہے، حرام کام ہے جی. یعنی آپ دیکھیں ایک حلال کام کو کر کے اس سے حرام کا دروازہ کھول دیا. یعنی دوسرا نکاح کرنا تو ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہت فرض تو نہیں ہے، بس اجازت ہے جی. بہت پسندیدہ بھی نہیں ہے، بس اجازت ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، دوسرا نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس ایک ایسے کام کے لیے جس کی محض اجازت اور مباح ہے یا سنت ہے، اس کے لیے بیوی پچھلی بیوی بچوں کی تربیت جو اللہ کی امانت ہے، ان کی تعلیم، ان کا خیال رکھنا، بچوں کو باپ والی شفقت دینا، ان کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرنا، ان کو تو اس میں باپ کے ہوتے ہوئے یقین کر دیا. تو لہذا یہ تو وہ سمجھ لیں کہ اپنے کچھ تھوڑے بہت لطف اندوز تو ہو رہا ہوگا لیکن حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا گناہ گار ہے. دنیا میں بھی اس کو ذلت ملتی ہے. آپ دیکھیں ایسا شخص معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. ایسے لوگ دوسری شادیاں کر کے چھپتے پھر رہے ہوتے جی. وہ کئی گلے محلوں میں کونوں کی کرائے کے مکان لے کے رہ رہے ہو، نہ دنیا میں پھر نہ آخرت میں، کیونکہ بیوی کا حق بھی قضا ہو رہا ہے، بچوں کی بھی قضا ہو رہی ہے، بیوی کے حقوق قضا ہو رہی ہے اور غیر ضروری رجحان ہو گیا نا ایک طرف. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، میں نے ایسے کئی کیس دیکھے ہیں یہ اگلیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتے. 8 ماہ 6 ماہ سال 1.5 سال بعد جب ادھر سے دل بھر جاتا پھر وہ تیسری طرف جاتی ہے. یہ ایک سائیکی ہے، دیکھیے یہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے. میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کی، یعنی سنت کے مطابق نکاح کرنا یہ ٹوٹلی اور فینومین ہے. اور کوئی لڑکی آپ کو پسند آ گئی ہے، اس کی قربت جاننا اور پھر اس سے لطف اندوز ہو کے اس کو چھوڑ دینا پھر اگلی کی طرف جانا، یہ ایک اور پورا کا پورا نفسیاتی بیماری ہے. تو ہم نفسیاتی بیماری، یہ نفسیاتی بیمار لوگ ہیں. یہ کوئی سنت رسول کا اچھا سب بولتے ہوئے انہیں سنت رسول یاد نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہوئے انہیں سنت رسول یاد نہیں آتی، نماز چھوڑتے ہوئے انہیں سنت رسول یاد نہیں آتی، بے ایمانی کرتے ہوئے انہیں سنت رسول یاد نہیں آتی، خیانت کرتے ہوئے انہیں سنت رسول یاد نہیں آتی، آنکھوں پر کیا کنٹرول ہونا سنت رسول نہیں یاد، کانوں پر کیا کنٹرول ہونا سنت رسول نہیں یاد، حلال لقمہ کمانا سنت رسول نہیں یاد، بس ایک سنت یاد ہے وہ دوسری شادی یاد. تو یہ سمجھ لیں اپنی خواہشات کو سنت کا لبادہ اڑا کے لوگ یہ کام کرتی ہیں اور پھر یہ کام کر کے ایک اپنی طرف سے سنت ادا کرتے ہیں اور 50 قسم کے گناہ کے دروازے اور حقوق کو قدر کرنے کے دروازے کھولتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو جب دوسری بیوی آ جاتی ہے وہ ڈیمانڈز رکھ دیتی ہے پہلی بیوی کو چھوڑو، اپنے بچوں کو چھوڑو، تو اس طرح سے وہ سوتن کا جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ سوتن آ گئی تو وہ بہت بری چیز ہے. یہ سب کیا ہے کہ وہ جب جیسے بیویاں اگر ایک ساتھ رہتی ہیں تو وہ بہنوں کی طرح بھی رہ سکتی ہیں، وہ اچھی دوستوں کی طرح بھی رہ سکتی ہیں، لیکن وہ ایک سوتن کا جو ورڈ ہے وہ ایک پہلی بیوی سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ایک سوتن آ گئی ہے، یا معاشرہ جو ہے وہ طرح طرح کے تانے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید پہلی بیوی میں کوئی کمی تھی اس وجہ سے دوسری لے کر آیا ہے. تو پہلی بیوی کو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان بچوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے اسلام میں سوتن کا کوئی تصور موجود نہیں. یہ سوتن کا تصور پتہ کہاں سے ابھرا ہے؟ یہ ابھرا ہے مرد کی نااہلی سے. جب وہ نااہل ہوتا ہے ایک بیوی سنبھال نہیں سکتا وہ دوسری شادی کر دیتا ہے اور نتیجتاً جو دو عورتوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک سوتن کا رشتہ بنا دیا اور وہ مرد کی نااہلی ہے. اگر وہ نااہل ہے تو قرآن تو پہلے ہی کہتا ہے کہ دوسری شادی جائز ہی نہیں. وہ تو اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے مالی وسائل اتنی ہو، جس کی صحت اتنی ہو، جس کی انتظامی صلاحیت اتنی ہو کہ وہ بیک وقت دو گھروں کو اور ان کو اکٹھا بھی رکھنا پسندیدہ ہے. رسول اسلام نے 9 کی 9 ازواج کے لیے بے شک ایک کمرے کا حجرہ تھا، الگ ان کو پرائیویسی دی ہوئی، ہر ایک کا الگ کیبنٹ تھا، ہر ایک کا الگ گھر تھا، اکٹھے نہیں رہتے تھے. کوئی اکٹھے رہنے کا کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. تو ساس سسر کے ساتھ رہنے کا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ عورتوں کو بیویوں کو اکٹھے رکھنے کا کیسے بنا سکتے؟ لہٰذا یہی تو عدل ہے. اگر وہ یہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ اس پنگے میں ہی نہ پڑے، اس بات کو نہ چاہیے. اب جب اس نے یہ کرنا ہے اس کو چاہیے کہ یہ ضروری. آپ دیکھیے نا اب یہاں سے سعودیہ جائیں اور آپ کو جیب میں ٹکٹ کے پیسے ہی نہ ہو
तो आपको तो इमिग्रेशन वाले जूते मार के भगा दे। आपकी बुनियादी अहलियत होनी चाहिए। यहाँ भी यही है, इस्लाम ये कहता है कि आपके पास कितने वसाइल हैं, आपके पास कितनी इंतजामी सलाहियत हो कि आप दूसरी बीवी अफोर्ड कर सकें, उसको अदल इतदाल के साथ रख सके, उसको रखते हुए पहली बीवी का कोई हक, बच्चों का कोई हक कज़ार ना हो। इन एहतियात को आप देखिए ना, मैंने जो हदीस आपके सामने बयान की है वो कितनी शानदार है कि हुजूर सल्लल्लाहु सब बराबर फरमा के फिर दुआ करके कि बारी ताला अगर किसी ज़ौजा की तरफ मेरा कल्बी रुझान ज्यादा है तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मादी अमूर है वो उनमें मैंने सबको बराबर रखा, जो वक्त का दौरानी है वो मैंने सबको बराबर रखा। लिहाजा सौतन सुतन का कोई तस्वर नहीं है, ये मर्द की नायली है जिसने सौतन का तस्वर पैदा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जब शादी से पहले जब एक मर्द की शादी नहीं होती तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है कि लड़की अगर खुदा न ख्वास्ता बाहर अफेयर रख ले, कोई रिलेशनशिप रख ले, तो उसके लिए गलत समझा जाता है कि लड़की बद किरदार है। लेकिन अगर कोई मर्द बाहर अफेयर्स रखता है तो उसको कहते हैं जी हमारा मुंडा है, हमारा लड़का है, इसकी तो 4 होगी, ऐसे होगा। उसको बड़े फखर से बताया जाता है और अपने मतलब घर की औरतें ही उसको फखर से बता रही होती हैं कि इसका वहां पर अफेयर है, मोहल्ले की लड़की इसके साथ ऐसे सेट है, तो फखर के साथ उसको बताया जाता है। लेकिन वही बच्चा शादी के बाद अगर दूसरी शादी कर लेता है जो कि हक है, उसको इजाजत मिली हुई है, उसको गलत समझा जाता है। इसके दरमियान इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए जी, माशरा जब बेदीनी कदरों पे खड़ा होगा और माशरे में बेहयाई और बेहयासी परवान चढ़ जाएगी तो फिर यही कुछ होगा ना। हमारे यहाँ देखिए, अगर कोई लड़की ऐसा काम कर ले तो उसका पूरा का पूरा फ्यूचर दांव पे लग जाता है जी। और मर्द अगर ऐसा काम कर ले तो वो लिफ्टी को नहीं करवाता, वो समझते हो कोई नहीं, मुंडे को गलती होगी, ठीक है, और कई तो इसको गलती भी नहीं मानते। यही वजह ना, हिंदू आना रस्म क्या थी कि मर्द मरता था, साथ औरत चला के था। इस्लाम ने बराबर रखूं, जिस तरह जहां इस्लाम ने मर्द को औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, उसी आयत में उससे पहले मर्द को पर्दे का हुक्म दिया है। तो लिहाजा ये फर्क हमारी अपनी ज़हनी अपना हसलतों और जहालत की वजह से है। हकीकत ऐसा कोई फर्क नहीं है। जिस तरह औरत का कोई ऐसा काम करना गलत है, उसी तरह मर्द का भी करना। ठीक है, तो जब हम इजाजत नहीं दे पाते, जब दूसरी शादी को मर्द इस डर से भी नहीं कर पाते, दूसरा कुछ मर्द कर लेते हैं लेकिन इंसाफ नहीं कर पाते। कुछ अच्छी बात है जो इंसाफ भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने घर को चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं डर के मारे करते नहीं है शादियां। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं दूसरी शादी लेकिन वो कर नहीं पाते इस डर से कि हमारे जो पहले बीवी बच्चे हैं वो छूट ना जाए, हमारी घर वाले हमें ना छोड़ दें, या लोग क्या कहेंगे। तो जी लोग जो कहते हैं, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे काम रुक गए हैं, होते होते रुक जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में बताइएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी सारे पहलू हमने डिस्कस कर लिए, ये पहलू भी उन बीवियों को समझना चाहिए कि अगर कोई बंदा है वो दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता है और वो तबीयत में भी तवाज़ुन रखता है, अदल इंसाफ वाला बंदा है, तो उसको फिर मजबूर न करें कि वो खुद किसी ऐसे रास्ते की तरफ चले जो नाजायज हो। उसको इजाजत दे देनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल जायज अमूर में सारा काम अंजाम दे दे। बसूरत दीगर हम देखते हैं यही वजह है कि फिर अक्सर मर्द छुप के ये सारे मामला कर रहे हैं जी। वो छुप कर करने पड़ते हैं, वो भी एक तरह से छुप कर करने की इजाजत है कि हम छुप कर ये काम कर सकते हैं, दूसरी शादी कर ले, पहली बीवी को ना बताया। इजाजत तो है, बीवी से इजाजत लेना कोई शर्त नहीं, लेकिन एक समाजी रवैया जरूर होना चाहिए कि उसको बताया जाए, उसको एतमाद में लिया जाए। क्योंकि आज 6 माह बाद ये बात तो निकल गई, तो बजाय इसके कि बच्चे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चीज में, बच्चों को वो मेंटली आपके खिलाफ कर देती है, ज्यादा नुकसान देती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे पाकिस्तानी कानून में ये चीज है कि हम पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो खत्म हो गया जी वो कानून। ठीक है, वो कानून खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया है। 3 दिन पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उस कानून को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, ये तो आपने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। 3 दिन पहले इस कानून को खत्म कर दिया गया है कि हम अब मर्दों के लिए खुशखबरी की वाली बात है, वो भी गैर इजाजत में शादी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मर्दों को चाहिए कि वो बताकर करे। जो हर मर्द कहता है ना जी हमें 4 शादियों की इजाजत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 शादियों की इजाजत सिर्फ इस सूरत में है कि आप अदल कर सके, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमाया हुआ है तुम शादियां करो 2-2 से 4-4 से, अगर तुम उनमें इंसाफ कर पाओ। ये उसका मफहूम मैं बता रही हूँ।
ایک ڈنگ نہیں بتا رہی، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم 2 سے 4 سال سے شادیاں کرو، لیکن اگر تم ان کے درمیان عدل کر سکو. پھر اگلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے ان کے درمیان، تو مطلب یہ شیورٹی ہے کہ آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عدل کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں اور شادیاں کریں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ دوسری شادی کا جو بہت زیادہ ایک تو گہرا صدمہ پہلی بیوی کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن بیوی کے علاوہ جو دوسرا صدمہ ہوتا ہے وہ آپ کی اولاد کو ہوتا ہے. جو اولاد ہوتی ہے نا اس کو ایک مطلب ان کا دماغ، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کے ساتھ رہے. لوگوں کے درمیان اس چیز میں یا بیوی کے درمیان یہ بھی لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے نا کہ بچے کس کے ساتھ رہے. بیوی لڑتی ہے وہ میرے ساتھ رہے، باپ لڑتا ہے وہ میرے ساتھ رہے. موسٹلی باپ نہیں بھی لڑتے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن بچے جب اکیلے ہو جاتے ہیں دوسرا باپ آپ کو کبھی بھی اصل باپ کی طرح پیار نہیں کرے گا. تو اپنے بچوں کا لازمی خیال رکھیں دوسری شادی کرنے سے پہلے. اگر آپ کو بیوی سے کوئی مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، تو اس کو پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو سولو کریں جو بھی ہے، لیکن بچوں کا لازمی خیال رکھیں. تو بریک کا وقت ہوا چلتا ہے اور بریک کے بعد ہم اپنے نئے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ رہیے.